میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، شایان نے مائک پر کہا۔ آواز میں برف تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ لڑکی یعنی زارا ایمان نے فوراً ہاتھ میں نکاح نامہ لہرا دیا۔ جھوٹ؟ تو یہ کیا ہے مرزا صاحب؟ زارا کی آواز کانپ تو رہی تھی مگر اونچی ضرور تھی۔ 3 ماہ پہلے آپ نے مجبوری میں مجھ سے نکاح کیا تھا۔ اب کہتے ہیں جانتے ہی نہیں۔ فلیش لائٹس چلنے لگی۔ شایان نے دانت پیسے۔ یہ نکاح زبردستی ہوا تھا۔ کانٹریکٹ تھا 6 ماہ کا۔ اور اب 6 ماہ پورے ہونے والے ہیں تو آپ جان چھڑا رہے ہیں، زارا نے کہا۔ ارحم کا کیا ہوگا؟ ارحم کا نام سنتے ہی شایان کا جبڑا بھینچ گیا۔ رپورٹرز کا شور بڑھ گیا۔ مرزا انڈسٹریز کے مالک کی بیوی، 1.5 سال کا وارث، اسکینڈل۔ کوٹ کی عمارت کے باہر دوپہر کی دھوپ تیز تھی مگر اس سے زیادہ تیز شور تھا۔ کیمروں کی فلیش، رپورٹرز کی چیخم دھاڑ اور رشتہ داروں کی سرگوشیاں جو دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ شایان مرزا نے کالے کوٹ کا آخری بٹن بند کیا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سپاٹ تھا مگر اندر ایک طوفان تھا جسے وہ سالوں سے دبائے ہوئے تھا۔ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی نے سفید دوپٹے سے اپنا آدھا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ عمر یہی کوئی 24 سال۔ آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، ایک عجیب سی آگ تھی جیسے برسوں کا درد اب الفاظ بننے کو تیار تھا۔ میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، شایان نے مائک کی طرف بڑھ کر کہا۔ اس کی آواز میں برف تھی مگر ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے جو صرف زارا نے محسوس کیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ زارا ایمان نے ایک لمحہ توقف کیا جیسے اپنے اندر ہمت جمع کر رہی ہو، پھر ہاتھ میں پکڑا نکاح نامہ اونچا کر کے لہرا دیا۔ کاغذ ہوا میں لرز رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس کا دل۔ جھوٹ؟ تو یہ کیا ہے مرزا صاحب؟ زارا کی آواز کانپ رہی تھی مگر اتنی اونچی تھی کہ ہر رپورٹر نے سن لی۔ 3 ماہ پہلے آپ نے مجبوری میں مجھ سے نکاح کیا تھا، اب کہتے ہیں جانتے ہی نہیں۔ فلیش لائٹس ایک ساتھ چمکی۔ کسی نے چیخ کر پوچھا، مرزا انڈسٹریز کے مالک کی خفیہ بیوی؟ شایان نے دانت پیسے۔ وہ اس ہجوم کی نظروں میں اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ یہ نکاح زبردستی ہوا تھا، ایک کانٹریکٹ کے تحت، 6 ماہ کا۔ اور اب 6 ماہ پورے ہونے والے ہیں تو آپ جان چھڑا رہے ہیں؟ زارا نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ آنکھوں میں چیلنج تھا۔ ارحم کا کیا ہوگا؟ ارحم کا نام سنتے ہی شایان کا جبڑا سختی سے بھینچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہ ننھا چہرہ گھوم گیا جو ہر شام کھڑکی سے پاپا پکارتا تھا۔ رپورٹرز کا شور بڑھتا گیا۔ سوالات تیروں کی طرح برس رہے تھے۔ شایان نے مزید کچھ کہے بغیر زارا کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گیا۔ دروازہ زور سے بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، ہاتھ اسٹیئرنگ پر سفید پڑ چکے تھے۔ گاڑی سڑک پر نکلتے ہی وہ گھرایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میڈیا کے سامنے یہ سب کرنے کی؟ زارا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سڑک کے کنارے درخت پیچھے بھاگ رہے تھے، بالکل اس کی زندگی کی طرح، تیزی سے، بے قابو۔ اس کی آنکھیں نم تھیں مگر آواز میں سختی تھی۔ جب آپ نے میری عزت کی پرواہ نہیں کی تو میں کیوں کروں؟ عزت؟ شایان نے تلخی سے ہنسا مگر وہ ہنسی اندر سے خالی تھی۔ تمہیں عزت چاہیے تھی تو اس گھر میں نوکری نہ کرتی۔ میں نوکری کرنے آئی تھی۔ زارا نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا جو غصے کے پیچھے چھپا تھا۔ بیوی بننے نہیں۔ شایان نے اچانک بریک لگائی۔ گاڑی جھٹکے سے سڑک کنارے رک گئی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ دونوں کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ سنو زارا۔ وہ اس کی طرف جھکا، اتنا قریب کہ زارا کو اس کے سانسوں کی گرمی محسوس ہوئی۔ یہ نکاح ختم کرنا ہے تو طریقے سے کرو، اسکینڈل سے نہیں، ورنہ کیا؟ زارا نے آنکھیں جھکائے بغیر پوچھا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی مگر وہ ڈٹی رہی۔ ورنہ آپ مجھے بھی دانش کی طرح چھوڑ دیں گے؟ دانش کا نام سنتے ہی شایان کا چہرہ ایسے سخت ہوا جیسے کسی نے اس کے زخم پر نمک چھڑکا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تکلیف جھلکی، پھر فوراً پردہ پڑ گیا۔ تمہیں کچھ نہیں پتا، وہ دھیرے سے بولا۔ آواز میں عجیب سی تھکن تھی۔ اور بہتر ہے نہ ہی پتا چلے۔ وہ خاموشی سے دوبارہ گاڑی چلانے لگا۔ زارا نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی مڑی توڑی تصویر نکالی۔ ایک لڑکی کی تصویر، مسکراتی ہوئی، آنکھوں میں امیدیں لیے۔ یہ اس کی بہن ہینا تھی۔ اس نے تصویر کو سینے سے لگایا اور دل میں کہا، مجھے سب پتا ہے شایان مرزا، آپ کے بھائی نے میری بہن کی زندگی برباد کی اور اب آپ میری۔ گاڑی بنگلے کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ اوپر والی کھڑکی سے 1.5 سال کا ارحم کھڑا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ اس کا چھوٹا سا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ پاپا، زارا آنٹی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی بات تھی، ایک ہی بوجھ، ایک ہی خاموش سوال، ہم مجبور ہیں۔ گاڑی بنگلے کے پورچ میں رکی۔ شایان نے انجن بند کیا مگر دروازے نہیں کھولے۔ وہ اسٹیئرنگ پر سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس کی سانس بھاری تھی جیسے کسی نے اس کے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو۔ زارا نے خاموشی توڑی۔ ارحم اوپر اکیلا ہوگا۔
शायान ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर ड्राइंग रूम में मुकम्मल सन्नाटा था। सिर्फ सीढ़ियों पर छोटे कदमों की आवाज़ आई, फिर एक भीगी हुई सिसकी। पापा? 1.5 साल का अरहम दौड़ता हुआ आया और शायान की टांगों से लिपट गया। उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। नन्ही मुट्ठियों से वो शायान की पतलून का कपड़ा मजबूती से पकड़ा हुआ था, जैसे डर रहा हो कि वो फिर कहीं चला ना जाए। शायान ने झुककर उसे गोद में उठा लिया। क्या हुआ बेटा? आप बहुत देर से आए, अरहम ने हिचकियों के बीच कहा। मैंने सोचा आप चले गए, जैसे अब्बू और अम्मी चले गए। ये अल्फाज शायान के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। उसका चेहरा नरम पड़ गया, आंखों में नमी तैरने लगी, जिससे उसने फौरन छुपाने की कोशिश की। उसने अरहम के सर पे हाथ फेरा, उसे सीने से लगाया। मैं कहीं नहीं गया और ना कभी जाऊंगा, ये वादा है। ज़ारा ने यह मंजर देखा तो उसका दिल अजीब तरह से धड़का। एक ऐसा आदमी जिसे वो दुश्मन समझ कर आई थी, एक नन्हे बच्चे के सामने इतना कमज़ोर, इतना इंसान लग रहा था। शायान ने अरहम को नीचे उतारा, अपनी आवाज़ में सख्ती वापस लाते हुए कहा, ज़ारा इसे खाना खिला दें। हुक्म देकर वो तेज़ी से स्टडी रूम में चला गया। दरवाज़ा बंद हो गया। ज़ारा ने अरहम का हाथ पकड़ा, उसके आंसू साफ किए। चलो बेटा खाना खाते हैं, फिर मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। अरहम ने सिसकते हुए सर हिलाया और ज़ारा की उंगली मजबूती से थाम ली, जैसे यही उसकी दुनिया की सबसे महफूज जगह हो। रात तकरीबन 11 बजे स्टडी रूम में सिर्फ टेबल लैंप जल रहा था। शायान खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में शराब का ग्लास, मगर उसने एक घूंट भी नहीं लिया था। बस ग्लास को घुमा रहा था जिससे वक्त को रोकना चाह रहा हो। दरवाज़ा खुला और ज़ारा अंदर आई। आपसे बात करनी है, उसने कहा। कल बात करना, शायान ने बगैर पलटे कहा। उसकी आवाज़ में थकन और कुछ और भी था, शायद शर्मिंदगी। बात कल की नहीं है। ज़ारा ने कदम आगे बढ़ाया। उसके दिल में अभी भी वो मंजर ताज़ा था जब शायान ने अरहम को सीने से लगाया था। उस तस्वीर और उस आदमी के दरमियान, जिसे मीडिया के सामने वो सर्द और बेहिस दिखाई दिया था, एक अजीब तजाद था। बात उस स्कैंडल की है जो आज आपने खुद खड़ा किया। शायान पलटा, उसकी आंखें सुर्ख थी। नींद की कमी से या कुछ और से कहना मुश्किल था। स्कैंडल तुमने खड़ा किया है, निकाहनामा लहरा कर, क्योंकि आपने वादा तोड़ा, ज़ारा ने कहा। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, एक गहरी थकन थी। आपने कहा था 6 माह बाद इज्जत से रुखसत कर देंगे। शायान हंसा, मगर वो हंसी खोखली थी, जैसे किसी खाली बर्तन से आवाज़ आ रही हो। 3 माह पहले तक मैं दुबई में था ज़ारा, वो बोला। उसकी नज़रें खिड़की के पार अंधेरे में खो गईं। मेरी अपनी ज़िंदगी थी, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बच्चा नहीं, सिर्फ काम और रात को तन्हाई, जिससे मैंने आदत बना लिया था। वो रुककर अरहम की तस्वीर देखने लगा जो मेज़ पर पड़ी थी। फिर कॉल आई, मेरे जुड़वां भाई दानिश की। शायान की आवाज़ भरा गई। पहली बार उसकी सख्ती में दरार आई। एक्सीडेंट, स्पॉट डेथ। वो और उसकी बीवी। एक फ़ोन कॉल में मेरी पूरी दुनिया उलट गई। ज़ारा का सांस रुक गया। दानिश का नाम सुनकर उसके अंदर एक आग सी भड़क उठी, जिसे उसने बमुश्किल काबू किया। मैं जनाजे के लिए आया, शायान ने कहा। उसकी आंखों में उस दिन की याद नमी बनकर उभरी। सोचा 1 हफ्ता रुकूंगा, फिर वापस चला जाऊंगा, मगर मैंने फिर अरहम को देखा। उसने तस्वीर उठाई, उसे हल्का सा छुआ, जैसे कोई नाजुक शय हो। 1.5 साल का, रो रो कर पापा कह रहा था। दानिश ने उसे मेरी तस्वीरें दिखाई थी, शायद मजाक में, शायद जानते हुए कि एक दिन ऐसा आएगा वो मुझे अपना बाप समझ बैठा था। शायान ने ग्लास मेज पर रखा, उसका हाथ हल्का सा कांपा। मैंने टिकट कैंसिल कर दिया, क्योंकि अगर मैं चला जाता तो वो टूट जाता, और मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी टूटता नहीं देखना था, अपने आप के अलावा। वो ज़ारा के करीब आया और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। मुझे बच्चों से नफरत है, उसने धीरे से कहा, जैसे ये एतराफ़ उसे तकलीफ़ दे रहा हो। मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई थी जब मैं और दानिश सिर्फ 7 साल के थे। एक सुबह उठे तो वो नहीं थी, ना कोई ख़त, ना कोई वजह। तब से मैंने कसम खाई थी, ना शादी, ना बच्चा, ना जिम्मेदारी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझसे भी वही दर्द सीखे जो मुझे मिला। तो अब? ज़ारा ने पूछा। उसकी आवाज़ में गुस्से की बजाय एक नरमी थी, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। अब मैं मजबूर हूँ, शायान ने कहा, इस बच्चे की वजह से, जो मुझे पापा कहता है और जिसके लिए मैंने पहली बार कुछ ऐसा महसूस किया जो खौफ से बड़ा था। ऊपर से अरहम के रोने की आवाज़ आई। पा पा। शायान ने फौरन कमरे से निकलकर ऊपर दौड़ लगा दी। ज़ारा वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ में निकाहनामा था, मगर उसके दिल में अब एक नई उलझन थी। ये आदमी टूटा हुआ है, उसने सोचा, और मैं उसी के भाई का बदला लेने आई हूँ। 3 माह पहले सुबह के 10 बजे थे। ड्राइंग रूम में शायान फाइलें चेक कर रहा था।
اس کے چہرے پر وہی مستقل سختی تھی جو ہر ملازم کو خوفزدہ کر دیتی تھی۔ ارہم قالین پر کھیل رہا تھا، تنہا اپنے ہی کھلونوں سے باتیں کرتا ہوا۔ سر، آیا کے لیے آخری کینڈیڈیٹ آئی ہیں؟ نادیہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا۔ پچھلی 3 لڑکیاں یا تو ڈیوٹی کی سختی سن کر بھاگ گئیں یا آپ کے رویے سے۔ شایان نے بغیر سر اٹھائے کہا، بھیجو۔ دروازہ کھلا، زارا اندر آئی۔ سفید سوٹ، سادہ سا مگر باوقار، چہرے پر تھکن تھی، جیسے کئی راتوں سے سکون سے سوئی نہ ہو، مگر آنکھوں میں ایک عزم تھا جو ہر مشکل کے باوجود جھلملا رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے کہا۔ آواز میں ہلکی سی لرزش تھی جسے اس نے چھپانے کی کوشش کی۔ شایان نے سر اٹھایا، ایک نظر دیکھا، تیز اور جانچتی ہوئی۔ نام؟ زارا ایمان۔ تجربہ؟ 2 سال بیبی کیئر کا، زارا نے کہا اپنی نظر جھکائے بغیر۔ اور میں ذمہ داری نبھانا جانتی ہوں۔ شایان نے ارہم کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں ایک لمحے کے لیے درد جھلکا جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ وہ میرا بھتیجا ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اگر تم ٹک سکو تو رہو۔ تنخواہ؟ 80,000، رہائش یہیں، ڈیوٹی 24 گھنٹے، کوئی چھٹی نہیں، کوئی پرسنل کال نہیں، شایان نے سرد لہجے میں کہا، ہر لفظ ایک دیوار کی طرح۔ اور یاد رکھو، اس گھر میں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں، صرف کام۔ زارا نے ایک لمحہ سوچا۔ اس کے ذہن میں ہینا کا چہرہ گھوما، اس کی بہن جو کبھی اتنی زندہ دل تھی اور اب دن کے اکثر حصے خاموش کمرے میں بیٹھی رہتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو یاد دلایا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے، پھر سر ہلا دیا، منظور ہے۔ شام کو زارا کو کمرہ مل گیا، چھوٹا سا، سادہ سا مگر صاف ستھرا۔ رات کو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، باہر اندھیرے میں گم شہر کی روشنیاں دیکھ رہی تھی۔ اس نے پرس سے ایک تصویر نکالی، ہینا کی تصویر میں ہینا مسکرا رہی تھی، وہ مسکراہٹ جو اب مہینوں سے غائب تھی۔ آپا، وہ سرگوشی میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں اسی گھر میں آ گئی ہوں جس گھر کے بیٹے دانش مرزا نے آپ کی زندگی برباد کی تھی۔ مجھے معاف کر دینا اگر یہ راستہ غلط ہے، مگر مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بدلہ تھا، مگر اس بدلے کے پیچھے ایک بہن کا وہ درد بھی تھا جسے وہ روز رات کو اکیلے میں محسوس کرتی تھی۔ ہینا کے اسپتال کے بستر پر پڑے چہرے کی یاد، ڈاکٹروں کی سرگوشیاں، ماں کا رونا، اور وہ لمحہ جب اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ چپ نہیں بیٹھے گی۔ اسے کیا خبر تھی کہ جس آدمی کو وہ اپنا دشمن سمجھ رہی ہے وہ چند دنوں میں اس کا شوہر بن جائے گا، اور اس سے بھی زیادہ عجیب کہ اس کا دل اس دشمنی کو نبھانے میں اتنا ناکام ہوگا۔